صرف ایک بات میں ایمان بخشی ہے؟ نہیں، لکھا ہے کہ خداوند نے اس کو چاروں طرف سے امان بخشی. اور کتنے سال تک امن رہا؟ 10 سال تک. 10 سال پاکستانی لائف کا ایک حصہ بنتا ہے، کیونکہ 40-45 تک کچھ لوگ خداوند کو پیارے ہوتے ہیں، یسوع ناصری کو پیارے ہو جاتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے اس کا جس میں خداوند نے اس کو امان بخشی ہے. اگر آپ کو کوئی کہے کہ صرف ایک کام کرنا ہے کہ آپ خداوند کے طالب ہو جائیں، اور خداوند آپ کو 10 سال تک کوئی فکر نہیں ہے، آپ کو ساری چیزیں مہیا کرے گا، سب کچھ کرے گا، نہ تو تیرے گھر میں بیماری آئے گی، نہ تو کبھی شیطان تجھ پر غلبہ پائے گا، تو کیا آپ کی شادمانی کیسی ہوگی؟ کیا آپ کی محبت خداوند سے بڑھتی نہیں جائے گی؟ آسا کے ساتھ بھی ایسا ہوا. خداوند میں وہ بڑھتا چلا گیا، ہر روز خداوند میں ترقی کرتا چلا گیا، اور خداوند نے اس کو چاروں طرف سے امان بخشی. دوسری بات کہ خداوند نے اس کی دعا کو سن لیا. خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا ہے جب ہم خداوند کے طالب ہو جاتے ہیں. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنے منہ کو خوب کھول تو میں اسے بھر دوں گا. خداوند چاہتا ہے کہ صرف ہم اپنے منہ کو کھولیں. اور جب آسا بادشاہ خداوند کے حضور گر گیا، اس کو پتا تھا، وہ جان گیا تھا کہ خداوند کے علاوہ کوئی اور نہیں جو مجھے فتح بخش سکتا ہے. اور لکھا ہے کہ اس کے پاس صرف کتنے لوگ تھے؟ 5 لاکھ اور کچھ 80,000 کے قریب لوگ تھے. لیکن جو زارا کوشی تھا، جو اس پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہے، اس کی فوج کتنی تھی؟ 10 لاکھ، اور رتھ بھی تھے اس کے ساتھ. اور جب وہ آتا ہے اس پر حملہ کرنے کے لیے، بے شک اس کے دل میں خوف تھا، لیکن خداوند اس کے ساتھ تھا. لیکن سب سے جو ضروری بات ہے، اس کو یہ پتا تھا کہ میرے ساتھ زندہ خدا ہے، میری مدد کون کرنے کو ہے، اور مجھے کس کے پاس جانا ہے. اور وہ کس کے پاس جاتا ہے؟ خداوند اپنے خدا کے پاس. اس نے کس کے سامنے؟ زارا کچھ سمجھتا تھا کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ میرے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے، یہ مجھے سلنڈر کر دیں گے، یہ ہم تمہاری غلامی میں ہیں. لیکن اس نے کسی بادشاہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے بجائے کیا کیا؟ بادشاہ کے سامنے وہ جھک گیا. اس نے اس سے مدد مانگی کہ خداوند تو ہی ان کا مقابلہ کر سکتا ہے، یہ جنگ تیری ہے. اور لکھا ہے کہ وہ اتنا بھروسہ کر رہا ہے کہ خداوند یہ لوگ جو ہیں یہ تیرے سامنے کچھ نہیں ہے. خداوند جب تو ان کا مقابلہ کرتا ہے، تیرے مقابلے میں یہ کچھ نہیں ہے، تو ہی ہماری جنگ لڑ. تو خداوند اس کے ساتھ تھا اور اس کو فتح بخشی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے، اگر ہم اس کا تفصیلی طور پر مطالعہ کریں تو لکھا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ہم نے مارنا کس کو ہے. وہ آپس میں ہی لڑنا شروع ہو گئے، وہ بھاگے ہیں. اور پھر یہ فتح جب ان کو مل گئی ہے تو وہ صرف فتح یابی کے نعرے نہیں لگا رہے، بلکہ ان کے پیچھے بھاگے ہیں اور جرار تک ان کا پیچھا کیا ہے. اور جب وہ کی کہتے ہیں انہوں نے برے دے گھر تک جانا تو ان کو چھوڑ گئے اور لوٹ مار کی ہے. خوب خداوند ان کو سرفرازی بخشی ہے، ان کو مارا ہے. اور لکھا ہے کہ کوئی ان میں سے نہ بچا، کوئی بھی ان میں سے نہ بچا. جب آپ خداوند کے طالب ہو جاتے ہیں، خداوند کا سہارا لیتے ہیں، خداوند کی تلاش کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو خداوند کے حضور میں بھلا اور ٹھیک ہے، تو خداوند آپ کو امان بخشتا ہے، خداوند آپ کو فتح بخشتا ہے. آپ کا دشمن کوئی بھی ہو. اور آج ہمارے جب ہم حالات کو دیکھتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہماری جنگ جو ہے وہ کس سے ہے؟ ابلیس کی فوجوں سے، شرارت کی ان فوجوں سے جو ہمارے خلاف ہیں. اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ کیسے، ہمارا دشمن کیسے پھرتا ہے؟ دھاڑتا پھرتا ہے شیر ببر کی طرح، اور ڈھونڈتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. لیکن اگر آپ خداوند کے طالب ہیں، آپ خداوند کو تلاش کر چکے ہیں جو آپ سے محبت کرتا ہے، تو وہ آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشے گا. ہاللیلویا. تیسری بات جو ہم کو فتح ملتی ہے وہ فتح سے بڑھ کر ہے.
خداوند کے کلام میں پالوس رسول کہتا ہے کہ آپ کو کیسی فتح ملی ہے؟ فتح سے آپ کو کیسا غلبہ ملا ہے ابلیس پر؟ فتح سے بڑھ کر غلبہ ہے. لیکن ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ خداوند کے طالب ہو جائیں. اور اگر ہم 15واں چیپٹر دیکھتے ہیں، جب وہ فتح سے بڑھ کر غلبہ پا چکا ہے تو اس کے پاس خدا کا نبی آیا ہے. اور جب ہم فتح سے بڑھ کر غلبہ ہم بھی پا لیتے ہیں تو ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں. اسی طرح آسا بھی ریلیکس ہو گیا کہ اب خداوند میرے ساتھ ہے، خداوند نے مجھ کو چاروں طرف سے ایمان بخشی ہے، خداوند میری دعاؤں کو سنتا ہے، اب میں بڑا ہوں ٹھیک ٹھاک ہے، میں روحانی ہو گیا ہوں. لیکن خداوند جانتا ہے کہ ہماری سرشت میں گناہ ہے، ہم کبھی بھی پھسل سکتے ہیں. اور اب پالوس رسول کیا خوبصورت کہتا ہے کہ میں نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہوں لیکن کر نہیں پاتا، اور بدی جس کا میں ارادہ بھی نہیں کرتا وہ مجھ سے سرزد ہو جاتی ہے. ہمارے سرشت میں، ہماری فطرت میں گناہ ہے، اور وہ تب تک ہے جب تک یسوع مسیح دوبارہ نہ آ جائے، پھر ہی ہم جلالی ہوں گے اور اس سرشت سے، اس فطرت سے ہماری جان چھوٹے گی. تو خداوند نے اس کے پاس اپنے نبی کو بھیجا. اور 15واں باب اور اس کی دوسری آیت اگر ہم دیکھیں تو کیا لکھا ہے؟ اور وہ آسا سے ملنے کو گیا اور اس سے کہا، اے آسا اور سارے یہودا اور بنیامین میری سنو، خداوند تمہارے ساتھ ہے جب تک تم اس کے ساتھ ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو ہم کس طرح لیں کہ کیا جب تک ہم خداوند کے ساتھ رہتے ہیں تبھی خداوند ہمارے ساتھ ہے؟ بالکل نہیں. خداوند ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. یسوع مسیح نے بھی وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوں. لیکن ہم ہی کمزور ہیں، ہم ہی گر جاتے ہیں، ہم ہی اس سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہماری فطرت ایسی ہی ہے. اور ہم پہلے کس کے فرزند تھے؟ ہم نے سیکھا بھی ایسٹر سنڈے کو، ہم پہلے کس کے فرزند تھے؟ ابلیس کے. لیکن خداوند نے ہمیں لے پالک ہونے کا، ہماری پوری قیمت ادا کر کے ہمیں اپنے فرزند ہونے کا فضل بخشا. خداوند جانتا ہے انسان کو کہ وہ پھسل سکتا ہے، وہ دور ہو سکتا ہے. خداوند ان کو صرف تنبیہ کر رہا ہے، ان کو ایک وارننگ دے رہا ہے کہ تم کیا کرو؟ میرے ساتھ ساتھ چلو. خداوند ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، خداوند ہمیشہ ایک قدم زیادہ ہمارے طرف بڑھاتا ہے، لیکن ضرورت ہے کہ ہم اس کے طالب ہو جائیں. اور پھر آگے ہم 16ویں چیپٹر میں دیکھتے ہیں کہ جب اس پر حبشیوں نے دوبارہ سے حملہ کیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے مدد کہاں سے مانگی ہے؟ پھر وہ ساتھ والے بادشاہ کے پاس گیا ہے. ساتھ ایک ملک تھا، اس کے بادشاہ کے پاس گیا ہے اور ہیکل میں سے اور جو اس کی سونا چاندی جو ان کے پاس جمع تھا اس کو لیا ہے اور پھر بادشاہ کو جا کے دیا ہے کہ تو ہماری مدد کر، کیونکہ اب جو ہمارے اوپر حملہ کرنے کو ہے ان سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. اور یہ اس کے 36ویں سال کے بعد ہوا ہے. 36 سال تک وہ خداوند کے ساتھ چلتا رہا ہے، 36 سال تک وہ خداوند سے وفادار رہا ہے اور خداوند نے اس کو امن بخشا ہے، اس کی دعاؤں کو سنا ہے، اس کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا ہے. لیکن اس کے بعد 41 سال تک اس نے حکومت کی، لیکن باقی جو ڈیوریشن ہے اس میں اس کو شکست ملی ہے کہ اس نے خداوند پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے. اس نے خداوند کو چھوڑ کر انسان پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا ہے. اور آج ہم اپنے حالات کو دیکھیں، اپنے ملک کے حالات کو دیکھیں تو آج ہمارا کس پر بھروسہ ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ سوالیہ نشان ہے کہ ہمارا کس پر بھروسہ ہے. اور ہمارے جب میں پڑھتا تھا کالج میں تو منگل کو ہمارا چیپٹر ہوتا تھا، تو وہاں ایک پادری صاحب آئے، تو کیونکہ سارے پادری بن رہے ہوتے ہیں تو ان کو سکھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ایک آیت ہے کلام مقدس میں، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. تو آج کل کیا وہ کہتا ہے پاکستان میں یہ حالات ہیں کہ لوگ کہتے ہیں، پادری کہتے ہیں میرا پیالہ انگریز ہوتا ہے.
تو ہمارا بھروسہ کس پر ہے؟ سیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمارا بھروسہ کس پر ہے. کیا ہم انسان پر بھروسہ کر رہے ہیں؟ ہم کس کے طالب ہیں؟ ہماری زندگیاں کہاں پر ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے. خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے طالب ہو جائیں. اگر ہم اس کے طالب ہوں گے، اس کو تلاش کر لیں گے، تو اس کا وعدہ ہے کہ میں تم کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. اور میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر، اور میرا تجربہ بھی ہے، اور میں نے سیکھا بھی. سینٹ اگسٹین کو کون کون جانتا ہے؟ اور کس نے اس کا نام سنا ہے سینٹ اگسٹین کا؟ اچھا، ایک نے. اچھا، صحیح. پڑھی اس کی کتاب، بہت بابرکت ہے. اور وہ کہتا ہے، اسکالر ہے، بہت بڑا کرسچن اسکالر ہے. وہ کہتا ہے کہ میں 30 سال تک ایک جنگ لڑتا رہا ہوں. اتنا بڑا اسکالر ہے، اور اس کا 30 سال کا عرصہ. اور اس کی جنگ کیا تھی کہ وہ ایک جو اس کی بیوی نہیں تھی، ایک اور عورت تھی، اس کی محبت تھی. وہ ہمیشہ گناہ میں گر جاتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ غلبہ پا سکے، لیکن وہ خود سے اس پر غلبہ نہیں پا سکا، اس گناہ پر غلبہ نہیں پا سکا. اور پھر وہ ذکر کرتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ سنا کہ خداوند کا فضل جو ہے، جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم پر ہوا، اس کے وسیلہ سے ہم فتح سے بڑھ کر غلبہ پاتے ہیں. اور وہ اس نے لکھا ہے کہ میں پھر دعا کرنا شروع کی کہ خداوند مجھے فضل بخش دے کہ میں فتح سے بڑھ کر غلبہ پاؤں، یہ جو میرا گناہ ہے اس پر غلبہ پا سکوں. تو خداوند نے اس کو غلبہ بخشا. اور وہ لکھتا ہے کہ خداوند کا فضل، ہم اپنے طور پر کچھ بھی کر لیں لیکن خداوند کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہے، خداوند کی محبت کے بغیر کچھ نہیں ہے. صرف ایک وہی ہے جو ہم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشتا ہے. آج ہمیں بھی ضرورت ہے، جب حالات کسی طرح کے بھی ہوں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے طالب ہو جائیں، ہم خداوند سے محبت کرنا شروع کر دیں. اور جب میں سمجھتا ہوں کہ خداوند نے اگسٹین کو فضل بخشا، تو آپ سے بھی وعدہ ہے خداوند کا. اور جب ہم آئندہ دنوں میں پادری صاحب سے میں بات کر رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سکھانا چاہتے ہیں کہ ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ پانے کے لیے ہمیں ایک مددگار بخشا ہے. مددگار کے بارے میں ہم آئندہ ایام میں سیکھیں گے بھی، وہ مددگار کون سا ہے. اور کیا خوبصورت آیت ہے، یوحنا اس مددگار کے بارے میں سکھاتے ہوئے کہتا ہے. میں چاہوں گا کہ وہ نکالیں، سب پڑھیں. یوحنا 14واں باب اور اس کی پہلی آیت. میں اس کو اکثر پڑھتا ہوں. یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی پہلی. اور آپ کے لبوں پر ایسے ہی مسکراہٹ آ جاتی ہے. پڑھیں ذرا اس کو، سب اپنے دلوں میں پڑھیں. اگر اونچا پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں، اگر میرے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں تو میں پڑھتا ہوں، آپ پڑھیں ذرا اس کو. تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خداوند پر ایمان رکھتے ہو اور مجھ پر بھی رکھو. 14واں 15واں اور 16واں چیپٹر روح القدس کے بارے میں ہے. اور پہلی ہی آیت میں وہ سکھاتا ہے یوحنا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، کیونکہ خداوند نے تم کو اکیلے نہیں چھوڑا ہے. خداوند نے تم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا ہے. اور کیا مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے میں کہ تمہارا دل نہ گھبرائے. اور جب کوئی پریشان ہو اور آپ اس کو ایسے ہی تسلی کے لیے یہ ورڈ بول دیں، تو اس کے لبوں پر کیسی مسکراہٹ آتی ہے، چاہے وہ کیا کہتے ہیں پنجابی سے جھوٹی تسلی کیوں نہ ہوئے. لیکن یہ جو خداوند کہتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، وہ جو سچا ہے، جو جھوٹی نہیں بولتا، وہ آپ سے وعدہ کر رہا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے. وہ آپ کو مدد بخشتا ہے تاکہ آپ اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، تاکہ آپ اس سے محبت کرتے رہیں. وہ آپ کو فضل بخشنا چاہتا ہے تاکہ آپ اس میں ترقی کرتے چلے جائیں. وہ آپ کو ایمان بخشنا چاہتا ہے چاروں طرف سے، وہ آپ کو غلبہ بخشنا چاہتا ہے. لیکن ضرورت ہے کہ ہم اس کے طالب ہو جائیں اور وہی کریں جو اس کی نظر میں بھلا اور ٹھیک ہے.
خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس میں ترقی کرتے چلے جائیں اور وہ ہمیں ایک مددگار بخشتا ہے. اور آئندہ دنوں میں ہم اس کے لیے دعا بھی کریں کہ خداوند آپ سب کو وہ مددگار بخش دے. بے شک کسی نہ کسی طریقے سے آپ میں وہ مددگار کام کر رہا ہے, آپ کو زور بخشتا ہے, دلیری بخشتا ہے, تاکہ آپ فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کر سکے. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے.